جب اللہ کے ولی حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو 11 رجب 30 عام الفیل کو امام علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکلات کو آسان فرما۔ دیوار کعبہ ٹوٹ گئی اور امام علی کی والدہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو زور زور سے لوگوں کو کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات دھیرے دھیرے مکے سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے چلی گئی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ ہی مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم اکٹھا جمع نہیں ہوا۔ رجب 30 عام الفیل یہ سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے دیوار کعبہ پھٹنے لگی، پھر وہی شگاف ظاہر ہوا۔ لوگ حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے محمد جاؤ۔ رسول اللہ اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہے؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کی ولادت کی تب سے لے کر یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی کے منہ میں دی اور امام علی اللہ کے رسول کی زبان کو چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے، پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی اور اس بچے کا نام علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی کو لے کر اپنی گھر کی طرف روانہ ہوئے تو کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کرتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور امام علی کو دیکھ کر امام علی کو ایک جگہ رکھ کر کہا، لاؤ وہ سانپ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ وہ سانپ آتا ہے، علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کے چیر دینے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیہ درہ، حیہ درہ۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور کہتی ہے، یہ میرا بچہ حیدر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی اولاد پر، سلام ہو ان کی آل پر، سلام ہو ان کے والدین پر، اور سلام ہو ہر اس فرد پر جو امام علی کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔